السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آج کی جو ایپیسوڈ میں نے لکھی ہے اس کی پروف ریڈنگ کرنے کا مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا، تو سارا دن میں بہت بزی رہی ہوں۔ میری مما کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو ان کے ساتھ میں ہسپتال رہی ہوں، تو پلیز آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ وہ جلدی سے صحتیاب ہو جائیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں نے بہت ہی زیادہ مشکل سے لکھی ہے کیونکہ مجھے بالکل ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا آج کی ایپیسوڈ لکھنے کا، لیکن لکھنی تو تھی کیونکہ آپ نے کل کے ایپیسوڈ پہ اتنا اچھا رسپانس دیا تھا۔ ویسے ٹارگٹ تو میرا کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ، اور آج بھی انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا۔ میں سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں، اچھا لگتا ہے آپ سب کی رائے کے بارے میں جان کر، تو اپنے پیارے پیارے کامنٹس کرتے رہیے۔ آپ کے کامنٹس اور لائکس ہی ہمیں لکھنے پر مجبور کرتے ہیں، تھوڑا لکھنے کا دل کرتا ہے کہ یار اتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو آج کی ایپیسوڈ لکھوں۔ تو باقی جو لوگ جنہوں نے یارم کا نیکسٹ سین کا کہہ رہے ہیں، تو یار ناول میں نے پہلے ہی بتایا کہ 1,00,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوں گے تو ہی شروع ہوگا، تو روز روز ایک ہی بات آپ کے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نیکسٹ سین جو ہے وہ 45,000 لائکس پہ آئے گا، جو کہ میں لکھ چکی ہوں، تو وہ آپ 45,000 سبسکرائبرز میرے کمپلیٹ کروا دیے۔ صرف 4,000 سبسکرائبرز رہتے ہیں اس کے لیے، تو وہ بھی آپ جلدی کر دیجیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سین بھی آ جائے گا۔ باقی میرے ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے سید یارم قاسمی، اس کو فالو کریں۔ اریج اس کا ایڈ جو ہے وہ ہے ایڈ اریج کا یارم، تو یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، تو آپ لوگ دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے ہے۔ تو اس کے 10,000 فالوورز سب لوگ کمپلیٹ کروا دیں، تو اس کے لیے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ اس کے فالوورز کمپلیٹ ہوں گے تب میں آپ کو ایک بہت بڑا گفٹ دوں گی، جو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ یار ستمگر قسط نمبر 20 تحریر اریج شاہ۔ اللہ اللہ، میں تو اسے بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، میں کیا جانوں کہ یہ ایسا درندہ نکلے گا۔ ارے اتنا تو ہوش کرتا کہ جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی سکی پھپھو کی بیٹی ہے۔ اف، حیوان نکلا یہ تو، بلکہ وحشی بھی چھوٹا لفظ ہے۔ کل تو اسے دیکھنے رشتے والے آ رہے تھے، اتنا اچھا رشتہ تھا، لیکن اس نے پہلے ہی بچی سے اپنی ہوس پوری کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، تباہ کر دیا اس کو، درندہ کہیں کا۔ شکر ہے میں تو اس کا رشتہ اپنے خاندان میں دیکھ رہی تھی، تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، ازبک ایسا ہے، ازبک ویسا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ حیوان ہے۔ شکر ہے وقت رہتے اس کی حقیقت سامنے آ گئی، اس کا اصل چہرہ مجھے نظر آ گیا، ورنہ میں تو اپنی پوری بلادری میں بدنام ہو جاتی۔ امامہ تائی بولے جا رہی تھی، آج ان کی زبان پر لگام لگانے کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ ماتھے پر لاتعداد شکنوں کا اضافہ ہو چکا تھا، یقیناً وہ اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ قاسم بابا نے تو جو بولنا تھا وہ بول چکے تھے، سب لوگ باری باری کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، بنا کچھ کہے۔ ان کے نشتر نما الفاظ اپنے سینے پر چبھتے محسوس کر رہا تھا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ باپ نے بھی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی تھی، اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے، اور اس نے بھی یہی کیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا قاسم بابا، انصاف کہاں ہے آپ کا؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہوئی تو آپ نے بنا سوچے سمجھے اس معصوم لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ باندھ دیا۔ آج
دوسری معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہوئی تو آپ نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنے پوتے کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ امیر درانی تو بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ ان کے نزدیک یہ انصاف نہیں تھا جو وہ کر رہے تھے، لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس نے لڑکی کو برباد کیا اسی کے ساتھ اسے ساری زندگی کے لیے باندھ دیا جائے۔ کہنے کو اس میں کچھ بھی انصاف نہیں تھا، بلکہ ایک خود غرضی تھی۔ بات یہاں سے باہر نہ جائے، بے شک زندگی ہی کیوں نہ برباد ہو۔ خیر زندگی تو برباد ہو چکی تھی اس نے اپنے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی کو چلا چلا کر ان سب کے سامنے بیان کیا تھا، اور ازبک درانی اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ بچی کو ازبک کے کمرے میں رخصت کرو، آج سے یہ وہیں رہے گی۔ قاسم بابا نے حکم دیا تو اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے تلخ سا مسکرا کر ایک زخمی نگاہ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تھا، جبکہ پھر خاموشی سے سر صوفے کی پشت سے لگاتا آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی گہری سانس کھینچ کر تلخ انداز میں مسکرا کر آسمان کی طرف اپنے خدا کو دیکھتا ہے، وہ ضبط اور اذیت کی کون سی انتہا پر ہوتا ہے۔ ہاں وہ اسے دلہن کے روپ میں اپنے بیڈ روم میں چاہتا تھا، وہ اس کی سیج سجائے، لیکن اس طرح اس کی محبت کا جنازہ نکال کر؟ ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خیر اس نے جو سوچا تھا ویسا ہوا ہی کہاں تھا۔ وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا، اس کے لیے مر رہا تھا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ اسے شہزادیوں کی طرح اپنے کمرے میں رخصت کروانا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے تو اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک کہ اس کی ذات کا مان بھی۔ آج تک اس نے نگاہ اٹھا کر کسی غیر لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ 11 سال پہلے ہی وہ اپنے دل کی دنیا اس لڑکی کے نام کر چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آئی پہلی لڑکی تھی، اس کی پہلی محبت تھی۔ اس کے دل میں پہلے اس کے لیے کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس نے آ کر اس کی 18ویں سالگرہ کی مبارکباد دی تھی اپنے معصومانہ انداز میں، تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بہت خاص ہے۔ وہ اپنے دل میں اس کے لیے خاص جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد تو اس نے اس پر پلنے اٹھنے والی ہر نگاہ کو حرام قرار دیا تھا۔ وہ اسے گھر سے اکیلے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ اسے اسکول، کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی اسی نے دلائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی کہ وہ اسے چھوڑنے جائے گا، اسے لینے آئے گا۔ اس نے اپنی محبت کو بہت پاک رکھا تھا۔ وہ نہ تو اس پر کسی کی نگاہ برداشت کرتا تھا اور نہ ہی نگاہ بھر کر خود اسے دیکھتا تھا۔
ہاں وہ اسے لے کر شدت پسند تھا۔ وہ پردے پر سختی کرتا تھا اور اسے بغیر بڑی چادر کے گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ قاسم بابا اس کے جذبات کو شروع سے ہی سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کے جذبات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انہوں نے بہت پہلے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر اس کی شادی اس سے نہیں کروائیں گے، جس پر اس نے مسکرا کر کہا تھا، عائرہ کو شادی کے لائق ہونے دیں، یہ باتیں تو بعد میں ہم کریں گے۔ مطلب وہ ضد پر اڑنے والا تھا، لیکن ابھی فوراً نہیں۔ وہ ہر چیز کو وقت پر کرنے کا قائل تھا، اور اپنی ضد کو بھی وہ ایک وقت کے لیے مقرر کیے بیٹھا تھا۔ جب گھر میں عائرہ کی شادی کا ذکر شروع ہو گیا، اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ آنے لگا۔ اس رشتے سے پہلے ایک رشتہ آیا تھا جسے بیچ سڑک پر مار پیٹ کر اس نے بھگا دیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقوں میں گھومنے گیا تھا، تب پیچھے عائرہ کا رشتہ طے کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وقت رہتے رائق نے اسے خبر کر دی تھی۔ اس نے گھر آ کر خوب تماشا کیا تھا، اور اب تو جیسے اس کے گھر والے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ اس کے سامنے عائرہ کا رشتہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ناجائز لڑکی کو اپنے گھر کی عزت نہیں بننے دیں گے، بلکہ اپنے گھر سے عزت سے رخصت کر کے اسے کسی اور کے گھر کی عزت بنائیں گے۔ ان کے بھی عجیب فلسفے تھے۔ اپنے گھر کی عزت بناتے ہوئے ان کی عزت جا رہی تھی، اور اپنے گھر سے عزت سے رخصت کر کے کسی اور کے گھر کی عزت بناتے ہوئے ان لوگوں کو کسی طرح کی کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے تو اب وہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔ چند دن سے وہ قاسم بابا کو بہت تنگ کر رہا تھا، جس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا تھا کہ کل ہی عائرہ کا ایک اچھا رشتہ آ رہا تھا جسے وہ فائنل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ اسی رشتے کے تحت انہیں غصے میں بہت کچھ کہہ گیا تھا، اور اب شاید اسی غصے میں اس نے عائرہ کو ہمیشہ کے لیے اپنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ جذباتی تھا، اور اپنے جذبات کو لے کر وہ بہت شدت پسند تھا۔ یقیناً اس نے عائرہ کو ساری زندگی اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی عزت چھین لی تھی، لیکن اس سے وہ اپنا وقار ان کی نظروں میں گرا چکا تھا۔ آج اسے اپنا پوتا کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ ازبک کبھی اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی گھر کی لڑکی کے ساتھ اس طرح کچھ کرنے کی کوشش کرے، اور اب تو وہ اس رشتے کے لیے بھی مان گئے تھے۔ ان کا ارادہ کل ہی اس رشتے سے انکار کر کے اس لڑکی کو ازبک کی زندگی میں شامل کرنے کا تھا۔ ہاں وہ اپنے پوتے کی ضد کے سامنے ہار چکے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ ان کا پوتا اپنی ضد میں کتنا غلط فیصلہ کر گیا ہے۔ وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دے گا، اسے کبھی
اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ فارحہ کی ناجائز بیٹی ہے، اور نہ ہی کبھی اس نے اس چیز کو ایشو بنایا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا وہ ہوگی کسی کی ناجائز بیٹی، لیکن وہ اسے ایک جائز نام دے گا، اسے اپنا ساتھ دے گا، مان دے گا، اسے اپنی محبت دے گا۔ لیکن قاسم بابا کہاں جانتے تھے کہ وہ جائز نام، وہ مان اسے اس طرح سے برباد کر کے دے گا۔ ازبک درانی غیظ و غضب کی کیفیت میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی زار و کتار رو رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر اس کی سرخ آنکھوں میں آگ سی جل اٹھی، چہرے پر غصے اور اشتعال کے ساتھ ساتھ تلخ مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ دروازہ اندر سے لاک کرتے ہوئے وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تھا جب وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ازبک اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اس نے آہستہ سے اسے پکارنے کی کوشش کی تھی، جو کمرے میں گونجتی تھپڑ کی آواز کے ساتھ وہ بری طرح سے زمین پر آ گری۔ وہ ابھی تک اسی پھٹے ہوئے لباس میں تھی، وہی لباس جو اس کی ذات پر کیچڑ اچھال گیا تھا، جو اسے گنہگار کر گیا تھا۔ اس نے اس کے پھٹے ہوئے لباس کو پوری طرح سے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جبکہ اسے خود کو اس طرح سے دیکھتے پا کر وہ بری طرح سے شرمندہ ہوئی تھی۔ تم اس حالت میں نیچے میرے دادا اور بھائی کے سامنے گئی تھی، مجھ پر یہ الزام لگانے کے لیے۔ وہ ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھتا، اس کے پھٹے ہوئے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، ازبک؟ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا جب اس نے بے انتہا بے دردی سے اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ بیڈ کے نرم و ملائم گدے کے ساتھ لگایا تھا، لیکن اس کے بالوں پر اس کی شدت اتنی سخت تھی کہ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنی گندی زبان سے نام مت لینا میرا، میں غلط تھا جو تمہیں عزت دینے جا رہا تھا، تمہیں رتبہ دینے جا رہا تھا۔ آخر تم نے ثابت کر دیا نا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے ایک گندی نالی کے کیڑے کے، کچھ نہیں ہو تم ایک ناجائز گند کے۔ میں تمہیں اپنے دل کی، اپنے گھر کی، اس کمرے کی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں دنیا کے ہر سرد و گرم سے بچانا چاہتا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ ناجائز گند ہمیشہ ناجائز گند ہی رہتا ہے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں کہ تم نے میری ہی ذات کو اچھال کر رکھ دیا؟ تم نے مجھ پر اس قدر گندا الزام لگایا؟ یا کہاں ناپاکی دیکھی تھی تم نے میری محبت میں کہ تم نے مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ایک دفعہ نہ سوچا؟ اس کا انداز سختی پکڑتا جا رہا تھا، اس کے بالوں پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی
کے بال اکھڑ کر ہاتھ میں آنے کو تھے۔ پلیز مجھے معاف چٹا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی جب وہ اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اس کے نازک گالوں پر دھڑادھڑ تھپڑوں کی بارش کرتا، اسے بری طرح سے جھنجھلا کر رکھ گیا تھا، لیکن اس کے غصے اور اشتعال میں ذرا برابر فرق نہ آ رہا تھا۔ اس کے غصے کی انتہا بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی پاک محبت کو پلید کرنے والی یہ لڑکی اب اس پر گھٹیا الزام لگانے کے بعد اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ اسے زندہ زمین میں درگور کر دینے کو تھا۔ اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا مدہوش نہ تھا کہ یہ سب کچھ سمجھ نہ پاتا۔ اور پھر نشے کی حالت میں وہ اپنی ہی محبت کو ناپاک کرنے کی کوشش کرنا، یہ ازبک درانی کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، تو کیسے وہ اپنی ہی عزت کے چتھرے اڑا سکتا تھا؟ اس لڑکی کی حالت دیکھ اسے اور غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آج یا تو اس لڑکی نے اس کے ہاتھوں ضائع ہو جانا تھا، یا پھر ازبک درانی نے خود اپنے آپ کو ختم کر دینا تھا۔ اس حالت میں تم میرے بھائی اور میرے دادا کے سامنے مجھ پر الزام لگانے گئی تھی، مجھ پر کیچڑ اچھال کے آئی ہو۔ اس حالت میں تمہیں میں نے پہنچایا ہے، رائٹ؟ یہی کہا تھا نا تم نے نیچے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہاری عزت لوٹی ہے، تمہیں اپنی تم پر درندگی ظاہر کی ہے۔ درندہ ہوں میں، وحشی صفاق، کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ حیوان ہوں میں، یہ حیوانیت تم پر میں نے دکھائی ہے، یہ میری وحشت کا نشان ہے۔ تو مسز ازبک درانی، تمہیں معلوم کیا ہے کہ وحشت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ وحشی درندہ ہوتا کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ درندگی کیا ہوتی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ حیوانیت کیا ہوتی ہے۔ تمہاری نظروں میں آج تک یہ صرف لفظ تھے جو تمہاری سماعتوں نے سنے، لیکن آج تم یہی حیوانیت، یہی وحشت، یہی درندگی محسوس کرو گی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، وہی ایک دفعہ پھر سے کروں گا۔ ارے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو یہ سب کچھ محسوس کر چکی ہو، تو ایک بار اور سہی۔ بہت محبت اور عزت سے اپنی اس سٹیج پر تمہارے ساتھ اپنی محبت کی تحریر رقم کرنا چاہتا تھا۔ اسی سٹیج پر تمہیں دلہن بنا کے تمہارے حسن کی گہرائی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسی سٹیج پر میں نے تم سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور یقین کرو آج اسی سٹیج پر میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کرنے والے انسان اور ایک وحشی درندے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی وحشی گرفت میں وہ تھر تھر کانپتی اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑتا، بیڈ سے لگاتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی وحشی گرفت جماتا، ایک جھٹکے سے
اس کی قمیض کا اگلا دامن پھاڑ چکا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ازبک، مجھے معاف، درندگی اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ تم پوری رات محسوس کر کے صبح مجھے وضاحت دینا۔ میری ذات پر لگنے والے ایک ایک الزام کی زندگی بھر بھرپائی کرو گی تم۔ جو تم نے کیا ہے اس کی معافی تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گی۔ یہ بات اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا۔ نہیں ازبک، نہیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن اس کی وحشی گرفت اسے ہلنے تک نہیں دے رہی تھی۔ کیوں نہیں عائرہ، کیوں نہیں؟ یہ سب کچھ تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں نا۔ ایک بار پھر سے ہی حیوانیت لفظ سے آج میں تمہیں متعارف کرواؤں گا، اور ایسا کرواؤں گا کہ تمہارے دماغ میں یہ لفظ ساری زندگی کے لیے چھپ جائے گا۔ وہ اپنی دردناک گرفت اس کی گردن پر جماتا، اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑتا، اپنی شدتوں کے کئی نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے دردناک مہریں لگاتا۔ وہ اس رات میں اسے سچ میں روند گیا تھا۔ ساری رات اس کی دردناک چیخیں اس کمرے میں گونجتی رہی، لیکن ازبک درانی تو جیسے گنگا بہرا ہو چکا تھا۔ اس کے نازک وجود کے چتھرے اڑاتے وہ اس پر حیوانیت کی مہریں لگاتا چلا گیا۔ اس کی وحشی گرفت میں وہ پھرپھراتی مزاحمت کرتی رہی، لیکن نہ تو وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو پائی اور نہ ہی ازبک درانی نے اپنی صفاقی چھوڑی تھی۔ میں نے تمہاری عزت پامال کی ہے نا، تو تمہیں برباد کیا ہے، تو اب محسوس کرو اس بربادی کو۔ عزت پامال کرنا کیا ہوتا ہے یہ تمہیں آج پتہ چلے گا۔ تم عزت کے لائق ہی نہیں تھی۔ میں غلط تھا جو تم سے تعلق جوڑنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم سوائے گند کے اور کچھ بھی نہیں ہو، جسے میں نے اپنے صاف ستھرے دامن پر ایک بدنما داغ کی طرح لگا لیا ہے۔ اب یہ بدنما داغ میں اپنے صاف لباس پر سجانے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم بابا نے مجھے میری ماں کی قسم دی ہے کہ جب تک تم مجھ سے طلاق نہیں مانگتی تب تک تمہیں میں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن یقین کرو کل تم خود تڑپ تڑپ کر مجھ سے طلاق مانگو گی۔ یہ رشتہ یہیں پر ختم ہوگا۔ مجھے نہ تو تم سے کوئی تعلق رکھنا ہے اور نہ ہی یہ داغ ساری زندگی کے لیے میں نے اپنے دامن پر لگانا ہے۔ کل تک تم میرے لیے ایک پاک لڑکی تھی، بلکہ اس دنیا کی سب سے پاک لڑکی تھی۔ میرے لیے تم سے زیادہ اور کسی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن میں غلط تھا۔ آج میرے نزدیک تم سے زیادہ ناپاک وجود اور کوئی نہیں ہے، اور میں یہ ناپاکی ساری زندگی کے لیے خود پر برداشت نہیں کر سکتا۔ کل کی صبح میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تمہیں درندگی کا مطلب سمجھانے کے بعد۔ وہ اسے جکڑے ہوئے نفرت سے اس کے منہ پر پھنکار رہا تھا، جبکہ اس کی یہ بے باک شدتیں اور وحشت ناک قربت برداشت کرتی وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ سچ میں اپنی وحشت اور درندگی اس کے پور پر چھوڑ چکا تھا۔ اس کی دردناک چیخیں اور سسکیاں اس کمرے کی در و دیوار سے ٹکراتی اس کے کمرے کی در و دیوار کو لرزا چکی تھی، لیکن اس انسان کو اس پر
ترس نہیں آیا تھا، جو اس کی محبت کا دعوے دار تھا، جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، اسے برباد کر چکا تھا۔ ابھی کل صبح ہی کی تو بات تھی جب اس نے اس سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور آنے والے رشتے سے وہ انکار کر دے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اس کے لیے سٹینڈ لے گا، وہ اس کے لیے سب سے لڑے گا۔ وہ بس اس رشتے سے انکار کر دے جس پر اس نے کہا تھا کہ وہ قاسم بابا کے فیصلے کا احترام کرے گی۔ وہ جو اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں وہ وہی کرنے کو تیار ہے، جس پر اس نے کافی غصہ بھی دکھایا تھا۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ لڑے گا اس کے لیے، صرف اسے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اور اب وہ اسی کے بستر پر پڑی اس کی شدتیں سہ رہی تھی، اس کی درندگی اپنے نازک وجود پر سہ رہی تھی۔ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، وہ کرچی کرچی بکھری تھی۔ اپنی درندگی اور وحشت اس پر لٹا کر اس نے غصے سے اسے بیڈ سے نیچے دھکیل دیا تھا۔ وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی اور ازبک درانی بستر سے اٹھتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھا تھا۔ اب یہ رونا دھونا کیوں مچا رہی ہو تم؟ یہ سب کچھ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، میں نے تو تمہارے وجود کو کل رات ہی بکھیر دیا تھا، تمہاری عزت لوٹ کر، تم پر اپنی حیوانیت دکھا کر اپنی وحشت لٹائی تھی تم پر۔ اب کیوں یہ آنسو بہا رہی ہو؟ اب کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتا اسے زمین پر بری طرح سے سسکتے دیکھ کر بولا تھا، اور پھر اس کی سسکیاں سنتا سر صوفے کی پشت سے لگا گیا، سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ وہ اپنا بکھرا وجود سنبھالتی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے وجود پر انتہائی نفرت سے گری تھی۔ یہ نفرت، یہ وحشت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اس کی محبت کو ناپاک کیا تھا، اس کی پاک محبت کو لمحوں میں برباد کیا تھا۔ وہ غصے سے اپنا سر پکڑتا پوری شدت سے چیخا تھا، جبکہ وہ زمین پر بیٹھی سسکتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی اذیت ناک حالت اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے پکارتی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ وہی ڈیزرو کرتی تھی، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ اس نے جو کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا، لیکن اب کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اسے طلاق دے دے گا؟ نہیں، اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گی۔ اس نے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہ مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ نہیں، وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک سہمی ہوئی نظر ازبک پر ڈالی تھی، جو شرٹ لیس صوفے پر بیٹھا اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک صوفے سے اٹھتا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سنتی وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ
ایک ایک ذرہ درد سے چور تھا، لیکن پھر بھی اسے اس شخص کا ساتھ چاہیے تھا۔ اسے اس کی آبرو، اس کی عزت، اپنی درندگی کی نظر کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس شخص کا ساتھ چاہیے تھا۔ وہ ساری رات سسکتی تڑپتی رہی تھی۔ رات اسی طرح گزر چکی تھی۔ صبح نے ڈر نے آنکھ کھولی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جبکہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ خود پر کوئی چادر ڈال کر اپنے وجود کو سنبھالتی جب وہ نہا کر واش روم سے باہر نکلا تھا۔ جب عائرہ اپنی بکھرتے سراپے سمیت بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی، اس کے پیروں میں گر گئی تھی۔ ازبک، مجھے طلاق مت دینا پلیز، مجھے طلاق مت دینا، مجھے آپ کا نام چاہیے۔ اگر آپ کا نام مجھ سے چھن گیا تو مجھ سے سب کچھ چھن جائے گا۔ ازبک، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا۔ ازبک، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے آپ کے نام کی ضرورت تھی، آپ کا نام میری پہچان ہے۔ ازبک، مجھ سے یہ نام مت چھیننا، مجھے طلاق مت دینا، ورنہ میں مر جاؤں گی، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، مجھے آپ کے نام کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے آپ کا نام پانے کے لیے کیا ہے۔ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے پرسوں کہا تھا نا کہ آپ میرے لیے سب سے لڑ جائیں گے، پوری دنیا کو آگ لگا دیں گے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کا نام چاہیے۔ خدا کے لیے مجھ سے اپنا نام مت چھینیے گا، میں ساری زندگی آپ کے پیروں میں پڑی رہوں گی، لیکن مجھے آپ کے نام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے پیروں میں گری، سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کا یوں بلک بلک کر اپنے پیروں کو بھگونا ازبک کے دل میں ذرا برابر ترس نہ پیدا کر پایا تھا۔ ہاں، اسے نہیں آ رہا تھا اس لڑکی پر ترس جو اس کی پاک محبت کو لمحوں میں تباہ و برباد کر گئی تھی۔ کل رات کے اس کی شدتوں کے نشان اس کے جسم پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لمحے میں اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے برابر کھڑا کیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب میں واش روم سے باہر نکلوں گا تو تم تڑپ تڑپ کر مجھ سے طلاق مانگو گی، میری پناہوں سے رہائی چاہو گی، لیکن تم تو طلاق نہ دینے کی بات کر رہی ہو۔ کیا بات ہے، بڑی ہمت ہے تم میں۔ ویسے میں تو انتظار میں تھا کہ تم مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہارے منہ پر طلاق مار کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دفع کر دوں گا، لیکن نہیں، تم تو کچھ اور ہی بن کر میرے سامنے آئی ہو۔ کتنے روپ ہیں تمہارے لڑکی، اور کتنے روپ سے مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے۔ تمہارے عشق میں پاگل ہوا پڑا تھا میں، تم نے مجھے سچ میں پاگل کر دیا۔ میں تمہیں خود ویسے بھی طلاق نہیں دینے والا تھا، یہ طلاق تو تمہیں تب ملے گی جب تم خود مجھ سے مانگو گی۔ ایک دن آئے گا، اسی طرح تڑپ تڑپ کر تم مجھ سے طلاق مانگو گی
اور میں تمہیں دوں گا، کیونکہ میرے ہاتھ تو زنجیر سے باندھ دیے گئے ہیں میری ماں کی قسم دے کر، اور تم خود مجھ سے طلاق لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، طلاق تو میں دوں گا تمہیں، آج نہیں تو کل سے ہی، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق دوں گا۔ جاؤ، مان لی تمہاری بات۔ تم جب تک چاہے میرے نکاح میں رہ سکتی ہو، لیکن اس نکاح کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ تمہیں میری وحشت، حیوانیت، درندگی سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی کا الزام لگا کر تم نے مجھے میرے عشق کی سزا دی ہے۔ ویسے جو نشان تم نے اپنے گلے اور سینے پر بنائے تھے نا، وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے جو میں نے بنائے ہیں۔ یقیناً اس درندگی پر میرے سارے گھر والے تڑپ اٹھیں گے۔ آخر تمہیں انصاف جو دلایا گیا ہے، جاؤ، جا کر اپنی معصومیت کا رونا رو، سب کو بتاؤ کہ آج رات میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تمہیں درد دیا ہے، تکلیف دی ہے، تمہیں بتایا ہے کہ اصل وحشی اور حیوان کیا ہوتا ہے۔ یقیناً حیوانیت کا اصل مزہ چکھ کر تمہیں بھی مزہ آیا ہوگا۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے گلے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے کی طرف لے کر گیا تھا، جب وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی۔ ازبک کی درندگی کے نشان اس کے پورے وجود پر نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کا نازک بدن چیخ چیخ کر اس کی حیوانیت کی داستان سنا رہا تھا۔ ساری رات تڑپ تڑپ کر، سسک سسک کر وہ اس کی پناہوں میں روتی رہی تھی، اور اب شاید یہ سب کچھ اسے ہر روز برداشت کرنا تھا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر نہیں سجانا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کا ساتھ چاہتی تھی، بے شک کل رات اس کی حیوانیت نے اسے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کو حیوان اور درندہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن اسے اس سے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ اگر وہ اس سے طلاق دے دیتا تو شاید اس کا مقصد کبھی بھی پورا نہ ہوتا، اور جس چیز کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، جس کے لیے اس نے ایک پاک دامن شخص کو دنیا کے سامنے ہوس پرست بنایا تھا، وہ مقصد ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جاتا، اور وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ازبک اپنی وحشت اس پر لٹا کر غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ وہیں بیڈ پر تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بالوں میں امی انگلیاں چلا رہی تھیں۔ اس کا نازک جسم لرزتے ہوئے ازبک دورانی کی تباہ کن غربت کی داستان سنا رہا تھا، جبکہ امی اسے اپنے سینے سے لگاتے خود بھی بلک کر رونے لگی تھی۔ اس کی حالت کل رات سے کہیں زیادہ نازک تھی، وہ بہت برے طریقے سے تڑپ رہی تھی۔ یہ تو نے کیا کر دیا میری بچی؟ یہ تو نے کیوں کیا؟ تو نے یہ سب کچھ، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو تجھ سے محبت کرتا تھا، دیوانہ تھا تیرا۔ اس نے سب کو منا لیا تھا، اس نے قاسم بابا کو بھی منا لیا تھا۔ رائق بتا رہا تھا کہ قاسم بابا نے آج تیرا آنے والا رشتہ ختم کر کے
تیرے ہاتھ میں ازبک کے نام کی انگوٹھی پہنانی تھی۔ تو صرف ایک دن صبر کر جاتی میری بچی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ امی تڑپتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ حقیقت بتا رہی تھی، جس کو سننے کے بعد جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری تھی۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں میری بچی، سب لوگ مان گئے تھے، وہ ضدی انسان سب کو منا چکا تھا، وہ تیرے لیے لڑ رہا تھا، وہ تیرے لیے مر بھی سکتا تھا، لیکن تو نے کیا کر دیا؟ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے کیوں اپنی زندگی تباہ کر لی؟ اب وہ تجھے طلاق دے دے گا، وہ تجھے چھوڑ دے گا، وہ ایک ایسی لڑکی کو کیوں اپنے ساتھ رکھے گا جو اس پر زیادتی کا الزام لگا دے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب تک میں خود ان سے طلاق نہیں مانگوں گی وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے وہ میری زندگی جہنم بنا دیں گے، لیکن مجھے طلاق نہیں دیں گے جب تک میں خود ان سے طلاق نہیں مانگتی۔ وہ مجھے اپنا نام دیں گے، میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کے سینے سے لگی بول رہی تھی جب امی اور زیادہ رونے لگی۔ کہاں پر بتائے گا وہ سب کو؟ کہاں پر نام دے گا تجھے وہ جا چکا ہے یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ رائی کو جاتے جاتے بتا گیا ہے، کبھی دل چاہا تو گھر لوٹ آئے گا، لیکن اب اس گھر میں سوائے تیرے اور کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گا۔ وہ جا چکا ہے یہاں سے تجھے چھوڑ کر۔ نہیں، وہ نہیں جا سکتا، مجھے پہچان دیے بغیر، مجھے نام دیے بغیر نہیں جا سکتا۔ امی کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنا آپ برباد کیا ہے امی، میں نے خود کو تباہ کر لیا ہے۔ وہ نہیں جا سکتا مجھے چھوڑ کر۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ جب چپ کر جا بدبخت، تو نے صرف اس کو نہیں، صرف خود کو نہیں، اس کو بھی برباد کیا ہے۔ کیوں رہے گا وہ تیرے ساتھ؟ جو تحفہ تو نے اسے محبت کا دیا ہے، اس کے بعد وہ کیوں اپنائے گا تجھے؟ کیوں تجھے اپنا نام دے گا؟ وہ جا چکا ہے یہاں سے، اب شاید وہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ امی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ وہ تڑپ کر روتی، بس اس کے واپس آ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں نے روز کی بنسبت تھوڑی لانگ ایپیسوڈ لکھی تھی، زیادہ لانگ تو نہیں، تھوڑی سی لانگ ایپیسوڈ، ایک سین ایکسٹرا یہ لکھا تھا امی والا اور لڑکی والا، کیونکہ کل سے میں پھر سے وہاں سے شروع کروں گی جہاں پر ماضی سٹارٹ ہوا تھا، تو سوچا کہ پچھلی آپ کو سین مکمل ملنا چاہیے، ادھوری سچائی سامنے نہیں آنی چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے کل کی کامنٹ لاسٹ میں بھی میں نے کیپشن دیا تھا کہ ابھی ایک طرف کی سچائی سامنے آئی ہے، تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے یا صرف نام کے لیے آئرہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آئرہ کے پاس ایک بہت بڑی وجہ ہے ان سب کے پیچھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو سامنے آنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ تو کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ مجھے اچھا سپورٹ دکھا رہے ہو، تو میں اپنے اس ناول کو لے کر کافی خوش ہوں، اور اس ناول کو میں اب بھی جس طریقے سے چلانا چاہتی ہوں اسی طرح سے چلاؤں گی، تو مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ لائک کرتے ہیں کریں، جو لوگ نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی اپنی مرضی ہے یار، میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتی، لیکن یہ ناول میں ٹوٹل اپنی مرضی کے مطابق ہی چلاؤں گی۔ تو پھر بھی کل آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، اس کے لیے تھینک یو۔ کل کی ایپیسوڈ پر آپ لوگوں نے میرے لائکس کی ڈیمانڈ پوری کر دی تھی، لیکن کامنٹس کی پوری نہیں کی تھی، تو آج کی ایپیسوڈ پر آپ لوگوں نے کامنٹس بھی کرنے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ناول لگ کیسا رہا ہے، اور لائکس
تو آپ نے کل کر دیے تھے، تو آج لائکس 800 ہی کل کی طرح کرنے ہیں اور کمنٹس 200. تو جلدی سے لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ جو ناول ہے یہ کیسا لگ رہا ہے، تاکہ میں اس سے زیادہ اچھا لکھنے کی کوشش کروں. اور جو لوگ رومانس کی کمی کہہ رہے ہیں، تو گائز یہ ناول میرے اب تک کے سارے ناولز کا مکسچر ہے، تو بہت رومانٹک ہونے والا ہے. تو ڈونٹ وری، رومانس کی کمی ہرگز نہیں ہوگی، لیکن میں پہلے اپنا پلاٹ سیٹ کر لوں اور اس کے بعد رومانٹک سین لے کے آؤں تو زیادہ اچھا رہے گا. تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. تو کل ملوں گی میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.